أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ دیکھو ہم نے بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ دوسری مرتبہ مصر پہنچے اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، تو ساتھ میں بنیامین بھی آیا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کے بوریے میں ایک سونے کا پیالہ ڈال دیا تھا تاکہ چوری پکڑا جائے اور میں اسے اپنے پاس رکھ لوں۔ ایک ہیلا تھا، ایک بہانہ تھا، ایک ترکیب تھی۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، اس کے اندر پیالہ رکھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ حکومت کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، پکڑو انہیں۔ تو معلوم پڑا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین ہے، ان کا سگا بھائی، اس کے بوریے میں یہ ساری چیزیں نکلی۔ اب وہ بات آئے گی کہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی۔ جب پتہ چلا کہ اسی قافلے کے اندر وہ پیالہ موجود ہے تو یوسف علیہ السلام اس قافلے سے سامان تلاش شروع کر دی۔ ثم قبل وعاء أخيه، اور جب شروع کی تو سب سے پہلے اپنے بھائی کی تلاشی نہیں لی، جو بنیامین تھا اس کی تلاشی نہیں لی، سب سے پہلے ان بھائیوں کی تلاشی لی جو 10 بھائی تھے، اللاتی بھائی، باپ کے حساب سے بھائی تھے، ان کی تلاشی لی تاکہ بنیامین کو شک نہ ہو کہ پہلی مرتبہ ہی پکڑے جائیں گے۔ پہلے ان 10 کی تلاشی لی، 11ویں مرتبہ بنیامین کی تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وراء أخيه، جب بنیامین کی تلاشی لی گئی تو اس سے نکلا پیالہ، جو پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی رکھوایا تھا۔ كذلك كدنا ليوسف، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ترکیب بتائی تھی یوسف کے لیے، یعنی یہ اللہ کی تدبیر، یہ اللہ نے بتایا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی جائز چیز ہے تو اس کے لیے انسان ایسی ترکیب کر سکتا ہے، ایسا بہانہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ترکیب کی تھی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، اس بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو لے جانے کا کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، ایسا قانون اس بادشاہ کے پاس یعنی مصر کے بادشاہ میں ایسا قانون نہیں تھا۔ ہر ملک کا الگ الگ قانون ہوتا ہے، تو مصر کے قانون میں ایسا کہیں نہیں لکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک سکے۔ ایک ترکیب یہ نکالی کہ اس بہانے سے روک سکتے۔ اچھا، چوری کی سزا مصر کے اندر یہ بھی نہیں تھا کہ اسے روک لیا جائے، خود اسی لیے لوگوں نے پوچھا کہ چوری کی سزا کیا ہے، تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ چور کی سزا یہی ہے کہ اسی کو پکڑ لیا جائے، اسی کو گرفتار کر لیا جائے۔ جبکہ اسلام میں سزا کیا ہے چور کی؟ اس کے ہاتھ کاٹے جائے، لیکن اس دور میں اس کی سزا یہ تھی کہ اسی کو گرفتار کر لیا جائے، اسی کو پکڑ لیا جائے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چور ثابت ہوئے، اور ایک سازش تھی، حقیقت میں وہ چور نہ تھے، ایک سازش تھی، ایک بہانہ تھی کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ترکیب تھی، اللہ نے یہ بتایا تھا کہ ایسا ایسا کرو، وحی کے ذریعے سے۔ ایک اور چیز اس کے اندر پتہ چلا کہ ہر جاننے والوں کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ کوئی عالم یہ نہ کہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہیں ہے، اس سے بھی بڑا جاننے والا اس روئے زمین پر موجود ہے۔ کوئی عالم یا کوئی مفتی یہ نہ کہے کہ مجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں، میں اس دور کا سب سے بڑا مفتی ہوں۔ یاد رکھو، اللہ نے کہا کہ تم سے بھی بڑا مفتی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات مت کہو، تم سے بھی بڑا جاننے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کہف میں پورا واقعہ بیان کیا
کہ کہاں کہاں گئے, وہاں سے علم سیکھ کر کے آئے. تو ہر جاننے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جاننے والا بنایا. تو یہ نہ کہے کہ میں بہت تیز ہوں, مجھ سے زیادہ تو تیز کوئی ہے ہی نہیں, میں ہر آگے والے چیز کا حساب لگا, تم سے بھی زیادہ تیز اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال انتم شر مكانا. تو ان بھائیوں نے کہا جب چوری پکڑی گئی تو جو 10 بھائی تھے, جو سگے بھائی نہ تھے, تو ان بھائیوں نے کیا کہا, ان یسرق, اس نے چوری کی ہے بنیامین نے, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. فقد سرق اخ له من قبل, اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی تو چوری کی تھی. اگر اس نے چوری کر لی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس کا بھائی بھی چور ہی تھا, چور کا بھائی چوری کر لیا تو کون سا جرم کیا. حالانکہ حضرت یوسف چور تھے, یوسف علیہ السلام چور نہیں تھے, کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام تو مظلومیت کے عالم میں ان کو گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا. لیکن ایک انسان ہوتا ہے نا, جب 2 آدمی سفر کرتا ہے, جو 2 آدمی کہیں گیا اور ایک آدمی چوری میں پکڑا گیا یا کسی چیز میں گرفتار ہوتا ہے, تو دوسرا آدمی جب بچتا ہے تو سارا الزام اسی کے اوپر لگاتا ہے. یہ اسی کا کام ہے. میں تو اس سے مطلب ہی نہیں, کون ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا. تو یہاں پر بھی یوسف کے بھائیوں نے یہی کہا, مجھے پتا نہیں, یہ چور ہے, اس کا بھائی بھی چور تھا, اس کی عادت ہے چوری کرنے کی, کوئی نئی بات نہیں ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, لیکن یوسف علیہ السلام کو جانتے تھے کہ میں چور نہیں ہوں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو اپنے جی میں دبائے رہے. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, انہیں ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی یوسف ہوں, میں ہی ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا, ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, اور دل ہی دل میں حضرت یوسف کہنے لگے تم کتنی بری بات کر رہے ہو, کتنی بری جگہ پر موجود ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو, جو کچھ بھی بیان کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اب بھائیوں نے دیکھا اگر بنیامین گرفتار ہو جاتا ہے, اگر یہیں رہ جاتا ہے, تو میں اپنے باپ یعقوب کو کیا جواب دوں گا. یہ ان کو ٹینشن ہو گئی سبھی بھائیوں کو, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام قسم دے کر کے بھیجے تھے کہ قسم کھاؤ کہ تم اسے واپس لاؤ گے. یہاں تو مسئلہ ایسا ہو گیا کہ صرف بنیامین گرفتار ہوا, باقی سارے کے سارے بچ گئے. اب یہ سارے بھائیوں کی ہمت نہیں ہو رہی, تو بھائیوں نے کیا کہا, اے عزیز, اے یوسف. یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا بادشاہ ہے, حالانکہ بادشاہ کوئی اور تھا, لیکن جو بات ہوتی تھی, جو حکم چلتا تھا, وہ یوسف کا ہی چلتا تھا. بادشاہ صرف نام کا تھا. کہتے ہیں نا کہ کہیں کوئی آدمی کسی کو مورتی کے لیے بنا دیتا ہے, وہ مورتی ہے لیکن کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے. کوئی پردھان منتری ہے لیکن اس کے پیچھے RSS کا کام کر رہی ہے, وہ صرف چہرہ بنا ہوا ہے کہ ہاں یہ فلاں دیش کا پردھان منتری ہے. تو ایسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلام ہی سارے کام کر رہے تھے, اور مصر کا جو بادشاہ تھا وہ صرف چہرہ بنا ہوا تھا. اسی لیے ان کے بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر ان لہ ابا شیخا کبیرا, اس کا باپ بنیامین کا باپ بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ, اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لو, لیکن بنیامین کو چھوڑ دو. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. کسی انسان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, تم ہی کر سکتے ہو, باقی سارے کے سارے لوگ ویسے ہی ہے. یہاں پر بھی بھائیوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اچھا پا رہے ہیں, لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں, لیکن بنیامین کو آپ چھوڑ دیں. ان کو شرم لگ رہی تھی کہ باپ کے پاس کیا جواب دوں گا جا کر کے, اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کرو اور بنیامین کو ہمارے حوالے کر دو, تاکہ میں باپ کے پاس جاؤں اور اس امانت کو لوٹا دوں. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. یوسف علیہ السلام نے کہا ایسی بات نہیں, جو آدمی جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے, ورنہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں, ہم غلط کسی دوسرے کو چوری کوئی اور کرے, کسی اور کو ہم گرفتار کرے, یہ ہماری عادت نہیں ہے. ہم اسی کو گرفتار کریں گے جس کے بوریے میں, جس کے گلے میں یہ نکلا ہے. ایک سازش تھی, ایسے بھی رکھنا تھا, کیسے کسی کو گرفتار کر لے. انا اذا لظالمون, یوسف نے کہا ہم ظالم تھوڑی ہے,
ہم ظلم کر دے کسی اور پہ, چوری کوئی اور کرے اور کسی اور کو سزا دے دے, ہم نہیں, ہم تو اسی کو گرفتار کریں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب یہ سب بھائی مایوس ہو گئے, یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جو تھے سب مایوس ہو گئے, سبوں کو ٹینشن تھی کہ اب باپ کو کیا جواب دوں گا, کیونکہ باپ سے عہد کر کے آیا تھا کہ میں ان کو بچا کر کے لاؤں گا جیسے بھی ہو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, یہ سب تنہائی میں گئے, اکیلے میں گئے اور ان لوگوں نے میٹنگ کی. قال کبیرهم, ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا, الم تعلموا ان اباکم, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا, تم سے وعدہ لیا تھا کہ یوسف بنیامین کو تم لے کر کے آؤ گے, ایسا پختہ وعدہ تم نے کیا تھا. اور یہ بھی تم کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یوسف کے ساتھ میں تم نے یہ معاملہ کیا تھا, اس وقت بھی حضرت یعقوب صبر کر گئے تھے. اب انہی کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, اب کیا باپ کو جواب دو گے؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ, ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا میں تو مصر سے اب واپس جانے والا نہیں ہوں, میں مصر میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے کر کے بلائے گا تب میں جاؤں گا. او یحکم اللہ لی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے تب میں نکلوں گا یہاں سے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا. یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے, ان 10 بھائیوں میں سے بڑا جو بھائی تھا, وہ بڑا بھائی کہنے لگا کہ اب میں اپنے باپ کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا, کس منہ سے میں اپنے باپ کے پاس میں جاؤں گا, میں تو حفاظت نہیں کر سکا, میں تو بچا نہیں سکا, لہٰذا میں مصر کے سرزمین پہ رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ سنا دے یا یعقوب علیہ السلام خود ہمیں بلا نہ لے, تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے اپنے تمام 9 بھائیوں کو کہا ارجعوا الی ابیکم, تم سب اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ. فقولوا, اور اپنے باپ سے کہنا یا ابانا ان ابنک سرق, اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین, اور اے ابا جان ہم نے جو گواہی پیش کی تھی کہ ہم بنیامین کو بچا کر کے لائیں گے, وہ تو ہم اپنے علم کے حساب سے پیش کر دیے تھے. ہم جانتے تھے کہ ہم بچا کر کے لائیں گے, لیکن غیب کا علم تو ہمیں نہیں تھا, غیب کے بارے میں ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے ایسا ایسا مسئلہ پیش آ جائے گا. اے میرے ابا جان ایسی بات نہیں ہے, میں تو یہ جانتا تھا جو مجھے علم تھا, اس علم کے بنا پر میں نے گارنٹی لے رکھی تھی کہ میں بچا کر لاؤں گا, لیکن غیب کی خبر ہمیں نہیں تھی, اس لیے میں اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر سکا. یہ پیغام بڑے بھائیوں نے تمام 9 بھائیوں کو کہا کہ جاؤ اپنے ابا کو یہ بات سنا دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا